اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ ان میں سے اکثر کے لیے بات طے شدہ ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی 7 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کو ڈرایا جائے جس کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نذیر نہیں آیا تھا، اور ایک لمبے عرصے سے ان کے پاس دین حق سے وہ غافل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو امیین کا لقب دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں اکثر کہ ان کے لیے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے خیر اور شر، ایمان اور کفر، جنت اور دوزخ دونوں کے راستے واضح فرماتے ہیں، اور انبیاء کرام کے ذریعے سے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ آسمانی کتابیں بھیج کر ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، اور یعنی قدرت کے جو نشانیاں ہیں جو آفاق میں اور انفس میں پھیلی ہوئی، اس کے طرف غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو اس میں اللہ کی توحید تم کو نظر آئے گی۔ اور یہ تمام باتیں بتانے کے بعد ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی جاتی ہے، یعنی سارے انسانوں کو، اور پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنی عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے صحیح اور غلط راستے کا انتخاب خود کرو۔ اور اگر کوئی یہ تمام چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی نبیوں کی تعلیم کو پیچھے ڈالتا ہے، اس پر کان نہیں دھرتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی جو آسمانی کتاب ہے اس پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا، اور جو قدرت میں پھیلی ہوئی، قدرت کی جو نشانیاں ہیں آفاق میں پھیلی ہوئی، اس پر غور و فکر نہیں کرنا چاہتا اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے وہ راستے کے سامان اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ کفر کے راستے کو اگر اس نے اختیار کر لیا ہے، نافرمانی کے راستے کو، تو پھر وہی راستہ اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء پارہ 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، یعنی اس کے باوجود کہ ان کے پاس حق آ چکا ہے، ان کو حق بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اور پھر وہ اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو جس راستے پر وہ چلنا چاہتے ہیں اسی راستے کے ہم ان کو حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے اور جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اختیارات جو ہے انسان کو دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، بہت سے بدبخت اس وقت بھی ایسا ہی کام کیے، جیسا کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور ادبا، شیبہ اور ربیہ، ایسے بہت سے تھے جنہوں نے دین حق کے راستے کو ٹھکرایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تو مرتے دم تک وہ کفر بھی جو ہے قائم رہے اور کافر ہی مرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، یعنی ساری باتیں واضح ہو جانے کے باوجود، سارے راستے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دینے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند واضح ہونے کے باوجود اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، نافرمانی کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوق ڈال کے رکھے ہیں، وہ ان کی تھوڑیوں تک آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ان کے لیے ایک تمثیل، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے، کہ یہ بالکل ایسی ہے ان کی مثال کہ ان کی گردن میں ہم نے ٹوق ڈال دیا ہے، پٹا ڈال دیا ہے۔ پٹا ڈال دینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا سر کیسا ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے وہ،
اس کا سر اور اس کی آنکھیں، یعنی اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نیچے دیکھنا چاہا تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، اپنی گردن کو پھرانا چاہا تو گردن کو پھرا نہیں سکتا، اپنے خود کے وجود کو دیکھ نہیں سکتا، اطراف و اکناف کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، بالکل حق سے ایسے ہی محروم ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مثال کے ذریعے سے۔ اور پھر دوسری اور ایک مثال ان کے لیے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہے، بس ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کفار جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، حق کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسا کہ کسی انسان کے اطراف چاروں اطراف جو ہے یعنی دیواریں، بڑی بڑی دیواریں حائل کر دی گئی ہو۔ یہ کفار جو جہالت اور ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں تو ان کے اطراف بھی جو ہے ایسے ہی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں حق کے خلاف، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی، حق ان کے سامنے نہیں آ سکتا، یعنی ان کا معاملہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے سامنے حق ہے تو بھی وہ حق ان کو نظر نہیں آتا، یعنی دنیا ان کے سامنے مزین کر دی جاتی ہے، اور پھر سامنے کی دیوار جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لذائذ دنیا میں وہ اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو چیزیں نظر نہیں آنے لگتی، اور ان کو جو ہے وہ بات یعنی آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے تھی وہ آخرت کی فکر ان کے دل سے غائب ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کو حق نظر نہیں آتا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی حق کو جو ٹھکرانے کی وجہ سے، حق سے نفرت کرنے کی وجہ سے، دین حق سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور پھر ان کے پیچھے بھی دیوار ایک کھڑی کر دی جاتی ہے۔ پیچھے کی دیوار کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نصیحت کچھ بھی کر لیجئے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور اپنی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگا کرتے، توبہ نہیں کرتے، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، بس راستہ بالکل بند ہو گیا ہے، سامنے سے حق کا راستہ بند، پیچھے سے نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں سننا چاہتے، توبہ کر کے اللہ سے رجوع ہونا نہیں چاہتے، یہ معاملہ ان کا ہو جاتا ہے، حق ان کو نظر نہیں آتا، حق کی انہیں دین حق کی نفرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند اور ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ان کے لیے یکساں ہیں آپ انہیں ان کے انجام بس سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ تو ایمان نہ لائیں گے، یعنی ان کی بدبختی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے اور بدعمالیوں کی وجہ سے اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ راہ ہدایت سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اب ان کا معاملہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہو جاتا ہے، وہ بات سننے والے ہیں نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ تو اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرتا ہے اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات عمل سے ڈرنے والے ہی اللہ کی تعلیم کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ اس کو مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری سناتی ہیں۔ ڈرنے والے لوگ تو وہ جو ہوتے ہیں جو خود بخش لوگ ہوتے ہیں اور جو آپ کی بات کو مانتے ہیں اور رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات کو سچا تسلیم کر کے رحمان سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، بہترین اجر ہے ان کے پاس، ان کے لیے اللہ کے پاس، اور خوشخبریاں ہیں ان کے لیے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اس میں ایک اہم پیغام ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یعنی جو مر چکے ہیں ان کو تمام کے تمام ایک دن زندہ ہوں گے ہمارے حکم سے اور ہمارے آگے آ جائیں گے، جب ہم ان کو بتائیں گے یہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم ان کے اعمال کو محفوظ کرتے جا رہے تھے، انہیں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس میں شک و شبہ تھا ہوگا، لیکن ہمارے سامنے آنے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال لکھے جا رہے تھے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف پارہ 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، وہ ہمیشہ انہیں لینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں، ایک لفظ بھی انسان کے منہ سے نہیں نکل پاتا، بس وہ نگہبان تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم
جو چاہیں کہہ لیں، جو چاہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو کر کے بھول جاتے ہو، ہم تو اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ یعنی لکھ کر محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب سے معلوم ہے، سب سے پہلے ہی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہہ دیا اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں۔ یعنی یہ سب تمام چیزیں ایک کھلی کتاب میں محفوظ ہیں پہلے ہی سے، لوح محفوظ میں، لیکن پھر بھی تمہاری حجت کے لیے ہم نے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ 2 فرشتوں کو ہم نے تمہارے ساتھ بٹھا دیا ہے، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہارے مرنے تک تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اور تمہارا ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ تم ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے، بس اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہے تمہارے لیے۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف پارہ 15 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، یعنی ان کے سامنے ان کے اعمال نامے اور ان کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کیا حال ہوگا ان ظالموں کا، ان مجرموں کا، یعنی جو ڈر رہے ہوں گے اللہ سے، مشفقین مما فیہ، اس میں دیکھ کر جو لکھا ہوا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیا ہماری کمبختی ہے کہ اس میں تو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز آ گئی ہے، گھیر دی گئی ہے ہمارے سارے اعمال ہم جو دنیا میں کیے تھے اور جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا وہ سب ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ یہ پائیں گے اس کو، اس وقت جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا، جو کچھ بھی کہا تھا، وہ سب کا سب محفوظ تھا، اس میں سے ایک چیز بھی غائب نہیں ہے۔ یہ ان کو اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کو بتا رہے ہیں، اور پھر 2 باتیں اس میں کہہ رہے ہیں، ما قدموا وآثارهم۔ ایک تو وہ جو عمل تم آگے بھیج چکے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں ایک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ عمل کرتا ہے جو اس کے آگے بھیجنے سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت والی جو زندگی ہے اس کے لیے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، جو کچھ بھی عمل وہ اچھا کرے یا برا کرے۔ یعنی عمل کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ختم ہو گیا، اب اس کا کچھ صلہ ولا کچھ ہے نہیں، بالکل ہے۔ اچھا اگر عمل کریں گے تو پھر جنت کے جو ہے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، جنت کی نعمتیں جو ہے، جنت کی کیاریاں ہیں اس کے لیے۔ اور اگر برا عمل کریں گے تو جہنم کے انگارے تیار ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے یہ اگلی جو زندگی ہے انسان کی، جو آخرت والی زندگی ہے، اس میں کام آنے والے وہ عمل ہے، اس لیے اس کو جو ہے آگے بھیجے جانے والا عمل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ جیسا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ اپنا اس کا عمل ہوتا ہے، وہ عمل جو کچھ بھی انہیں کیا تھا اچھا یا برا عمل، وہ سارے عمل اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آثارہم کہا اللہ تعالیٰ نے۔ آثار، آثار کا کیا مطلب ہے؟ آثار چھوڑ جانا جو بولتے ہیں، یعنی جو کام جو ہے جو آپ کیے ہیں اس کا جو عمل جو ہے اس کا نتیجہ اور اس کے ثمرات بعد میں آتے رہتے ہیں اور پھر وہ باقی رہتے ہیں، یعنی ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ کے جو کام ہیں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آثار کہا، جو بعد میں آتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی، اور پھر وہ آ کر محفوظ بھی رہتے ہیں، وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے کام ہیں؟ بہت سے کام ہو سکتے ہیں وہ، جیسا کہ اچھے اچھے کام، قرآن اور حدیث کا کام، علم نافع کا کام جو آپ نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس طریقے سے جو ہے دین کا علم آپ نے لوگوں کو سکھایا، دین کے احکامات آپ نے لوگوں کو بتائے، جس کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور آگے بھی عمل کرتے رہے۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہے، ایک دوسرے سے جو ہے فیضیاب ہوتے رہے۔ ویسے ہی آپ نے کچھ رسالے لکھے، میں کچھ آرٹیکلس لکھے، کچھ کتابیں لکھ دیں دین کے متعلق اور قرآن اور حدیث کے علوم کے متعلق، جو باقی رہی اور بعد میں اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں، یعنی وہ تو پرنٹ میڈیا تھا، آج تو الیکٹرانک میڈیا کا دورہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ بہت سے کام آج کر سکتے ہیں، سی ڈیز بنا دیا، ڈی وی ڈیز بنا دیا، آپ اپنے کام کو محفوظ کر دیا۔ اور ایسے ہی جو ہے سوشل ویب سائٹس ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور جو ہے واٹس ایپ ہے، اور بہت سے جو ہے ویب سائٹس ہیں، اس پہ آپ نے اپنا کام کو محفوظ کر دیا، ریکارڈ کرا دیا۔ یہ کام جو تھا آپ کے آثار میں شمار ہوگا، یعنی آپ نے یہ کام کو کر کے محفوظ کر دیا، اس کے بعد اس کے نتائج اور ثمرات یعنی آئندہ زمانے میں آتے رہیں گے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور جب تک کہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، جہاں تک وہ پھیلتا رہے گا آپ کے اعمال نامے میں جو ہے وہ درج ہوتے رہیں گے۔ یہ بتا دیا گیا ہے اس میں کہ وہ آثار بھی محفوظ ہوتے رہیں گے، نہ صرف آپ کے جو عمل تھے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کو لکھ لیا گیا ہے، بلکہ آپ کے آثار کو بھی محفوظ کر لیا جائے گا اور لکھ لیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کوئی بھی جو ہے اپنے زندگی
میں جو ہے کوئی اچھا کام جاری کرے گا، کوئی اچھی چیز کر دے گا، تو اس کا جو ہے نہ صرف اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اس کام کو جو لوگ کریں گے اور جہاں جہاں تک وہ پہنچ جائے گا اور جب تک کا لوگ اس کو اختیار کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کو جو ہے اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ یعنی اس میں سے جو ہے جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر، ویسے ہی جو ہے اس کے برخلاف جو برا عمل جاری کرے گا اس کے جو ہے اس کو اس کا نہ صرف عذاب ملے گا، گناہ ملے گا، بلکہ جو لوگ بھی اس کو اختیار کریں گے اور جو لوگ جو ہے جب تک کہ اور جہاں تک اس کو اختیار کرتے جائیں گے اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا، انہیں جو عمل کرنے والا ہے اس کے عمل میں سے کوئی کمی کیے بغیر انہیں اس کو بھی جو ہے عذاب ملے گا اور جو جاری کیا تھا اس کو بھی عذاب ملے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں بھی یہ بات جو ہے واضح آئی ہے اسی قسم کے موضوع سے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو جو ہے یعنی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اچھی اولاد اور نیک اولاد جو ہے جو اس کے لیے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ علم نافع، جو اچھا علم اور سچا علم، قرآن اور حدیث کا اور دین کا علم اس نے پھیلا دیا تھا اور لوگوں کو سکھا دیا تھا، وہ اس کو فائدہ دیتے رہے گا۔ اور تیسرا یہ کہ صدقہ جاریہ اگر کوئی کر دیا ہے تو وہ لوگ جب تک اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کے تعلق سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ جو ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو انسان کے مرنے کے بعد اس کو یعنی جو فائدہ ہوتا ہے جو عمل سے اس کو کس طریقے سے اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب